جن کے منبر بنی گردن اولیاء، ان قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو، اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لو۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا انوکھی کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو عمر عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید ہیں اور ان سب کے سردار ہیں، جو کہ اس زمانے میں اللہ عز و جل کے راستے پر چلتے ہیں یا جن کو حال دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے احوال کی منزلوں میں امام ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے میں امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بلند مراتب والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ابو العزیز عبد المغیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رباط حلبہ میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حضرات کے سامنے وعظ فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدمی ھذا علی رقبہ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد ازیں ان کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی ھذا علی رقبہ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچا
اور فرمایا بلغ دما کا لراسی وغینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ حضور غریب نواز قدس السرہ العالی سلطان الہند ہوئے، اور یہاں تمام اولیاء عہد و مابعد آپ کے محکوم، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان پر سلطان کی طرح حاکم ٹھہرے۔ نہ کیوں سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، نہ کیوں سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رمضان المبارک 579 ہجری میں جامع مسجد میں ارشاد فرمایا کہ جب حضور پر نور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قدمی ھذا لا رغبہ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا تو اللہ عز و جل نے تمام اولیاء اللہ کے دلوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی تعمیل پر گردن جھکانے کی برکت سے منور فرما دیا، اور ان کے علوم اور حال و احوال میں اسی برکت سے زیادتی اور ترقی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عز و جل کا بندہ ہے اور اللہ عز و جل ہی کی ملکیت میں ہے۔ اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام کام صحیح درست ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے، اور وہی نعمتیں اور جنت سے عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس لیے اپنے تمام کام اللہ عز و جل ہی کے سپرد کرنا چاہیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عنایت فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بلائی ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔